بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ ایسے ہی دلچسپ واقعات سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اکثر علماء کا قول ہے کہ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کے نام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام کا نام خضر اس لیے مشہور ہوا کہ ایک بار آپ خشک گھاس پر بیٹھے تھے، جب اٹھے تو گھاس خضر یعنی سر سبز ہو کر لہلہا رہی تھی، یعنی گھاس ہرے رنگ کی ہو گئی تھی۔ اس وقت سے آپ علیہ السلام کا نام خضر مشہور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا حکم دیا تھا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر علیہ السلام کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خضر علیہ السلام سے کہا، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو کیا آپ اس علم کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ انہوں نے خضر علیہ السلام نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس کی حقیقت آپ کا علم کو نہ ہو آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے خضر علیہ السلام نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو پھر مجھ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا۔ سورہ کہف۔ اگر خضر علیہ السلام نبی نہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے اس انداز میں بات نہ کرتے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی حقیقت بتائی۔ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ تمام کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیے ہیں۔ فرمان الہی۔ اس کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار بنا دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے اس سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اور زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک تھا، لہذا آپ کے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا یہ خزانہ آپ کے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے تھے۔ یہ ہے ان واقعات کی اصل حقیقت جن پر آپ سب سے صبر نہ ہو سکا۔ سورہ کہف۔ حضرت خضر علیہ السلام کی اس وقت زندہ رہنے کے بارے میں جتنی بھی روایات یا اقوال ہیں وہ سب ضعیف یا موضوع من گڑت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہے گا۔ وضاحت۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام اس وقت زندہ نہیں ہیں، لیکن دوستو ہم آپ کو بتا دیں جو نبی ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے، وہ قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کبھی کسی کی شکل میں آئیں گے تو کبھی کسی کی شکل میں کسی کی مدد کریں گے، اور یہ جو ہم آپ کو اس کتاب سے سنا رہے ہیں یہ من گڑت اپنی طرف سے سناتے ہیں۔